وقال عز وجل في شان حبيبه وعظمة رسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. محترم کرم سامعین، گزشتہ جمعہ ہم نے فضائل مکہ و تاریخ مکہ کے متعلق چند ایک باتوں کو سماعت کیا. آج اسی سلسلے کی کڑی کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم جانب مدینہ رخ کرتے ہیں، کیونکہ مسلمانوں کی آنکھوں کا ایک نور اگر مکہ ہے تو دوسرا نور دوسری آنکھ کے لیے وہ مدینہ ہے. تو تذکرہ مکہ ہو، اللہ کی باتیں ہو اور اس کے ساتھ رسول کی باتیں نہ جڑیں، یہ ممکن نہیں. اس لیے کہ مسلمانوں کا کلمہ مکمل ہوتا ہے لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. تو مکہ اور مدینہ یہ ہماری تاریخ اور عظمت اور فضائل و برکات میں سب سے عظیم نگینہ ہیں. اس لیے آج ہم مدینہ کی جانب تاریخ مدینہ اور عظمت مدینہ کو سماعت کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی سورۃ النساء میں ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ. کہ اے ایمان والوں، اے لوگوں، اے بندوں، جب تم اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھو، یعنی تم سے کوئی خطا ہو جائے، غلطی ہو جائے، تو تمہیں چاہیے کہ تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے طرف بڑھو اور نبی سے جا کر ملاقات کرو، ان کی بارگاہ میں زانو و ادب طے کرو اور نبی سے کہو کہ وہ تمہارے لیے دعا کریں. اور نبی کے ہاتھ اگر تمہارے لیے اٹھ جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالی تواب الرحیمہ تمہاری توبہ کو قبول فرمائے گا. اس آیت پاک میں اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کے لیے تعلیم و ترغیب دے رہا ہے کہ ہم جب اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھیں، جب ہم سے خطا یا غلطی ہو جائے تو ہم نبی کی بارگاہ میں رجوع ہوں، کہ نبی کی بارگاہ میں پہنچیں، حضور کے واسطے وسیلے اللہ تبارک و تعالی سے دعا مانگے. اللہ تبارک و تعالی نبی کے واسطے وسیلے سے ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے گا. یہ سورۃ النساء پارہ 6 کی آیت کا ایک حصہ ہے جو میں نے آپ حضرات کے گوشے گزار رکھی. تو اللہ تبارک و تعالی کے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ عظیم الشان ہستی اس روئے زمین پر ہیں کہ جن کے نام سے اللہ تبارک و تعالی گناہگاروں کے گناہوں کے میل کچیل کو صاف کر دیتا ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالی ان کا واسطہ وسیلہ لینے کی تعلیم فرما رہا ہے. صحابہ اکرام کے زمانے میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان ظاہری حیات میں تھے تو جب صحابہ سے کوئی خطا ہو جاتی، کوئی غلطی ہو جاتی تو وہ فوراً اس خطا و غلطی کو لے کر حضور کی بارگاہ میں پہنچتے اور اپنے معروضے کو پیش کرتے، یا رسول اللہ ہم سے یہ خطا ہو گئی ہے، ہم سے یہ غلطی ہو گئی ہے، ہماری رہنمائی فرمائیے، ہمارے اس گناہ کی صفائی کے لیے کوئی راستہ بیان فرمائیے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حق میں دعا فرماتے ہیں، انہیں گناہوں سے توبہ کے لیے رہنمائی فرماتے ہیں. تو ان کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی صحابہ کرام کے خطا و نسیان کو معاف فرماتا. مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں کہ یہ آیت کا جو جز اور معنی و مفہوم و تفسیر ہے کہ تم نبی کی بارگاہ میں پہنچو، نبی تمہارے لیے ہاتھ اٹھائیں، اللہ تبارک و تعالی تمہارے گناہوں کو معاف فرمائے گا. نہ صرف نبی کی زندگی کے لیے آیت ہے بلکہ نبی کے اس دنیا سے ظاہری وصال کے بعد بھی اس آیت کا معنی و مفہوم اپنے جگہ مسلم ہے کہ آج بھی کوئی بندہ جب گناہ سے توبہ کرنے کا ارادہ کرے، اپنے خطا سے توبہ کا ارادہ کرے اور یہ دل میں عزم مصمم کر لے کہ میں نے جو خطا و غلطی کی ہے اب میں اللہ سے اس کے لیے توبہ کرتا ہوں اور اپنی توبہ میں اپنے گناہ کا اظہار کرتے ہوئے نبی کا وسیلہ مانگے، میرے مولا میں اپنے گناہوں اور خطاؤں اور غلطیوں کے لیے تیرے نبی کے واسطے وسیلے سے دعا مانگتا ہوں، میری توبہ کو تو قبول فرما لے. تو اللہ تبارک و تعالی جس دعا میں نبی کا نام آ جائے گا، نبی کے نام کے برکت سے توبہ بھی قبول کرے گا، گناہ بھی معاف فرما دے گا. یہ نبی کے نام کی برکت ہے.
جس کی تعلیم قرآن پاک دے رہا ہے. یہ میری اور آپ کی بولی نہیں، کسی ملا کی لکھی ہوئی کتاب کی تحریر نہیں، یہ خدائے قدیر کا لکھا ہوا کلام ہے جس میں اللہ فرما رہا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ کہ جب تم کچھ ظلم کرو اپنے آپ پر، نبی کے واسطے وسیلے سے دعا مانگو. اس لیے میں نے کہا محترم سامعین کہ ایک نور ہمارا مکہ ہے تو دوسرا نور وہ ہے جہاں پر نبی محترم آرام فرما ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کی شان و عظمت کو دیکھے کیسے بیان فرماتا ہے. سورۃ البلد میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد کہ اے نبی اس مکے کی ہمیں قسم ہے. اور مکے کی قسم، اب آگے کوئی یہ نہ سمجھے اللہ مکے کی قسم کعبۃ اللہ کی وجہ سے کھا رہا ہے یا صفا و مروہ کی وجہ سے کھا رہا ہے یا آب زمزم میزاب رحمت یا وہاں پر مینا و عرفات کے میدان ہیں اس وجہ سے مکے کی قسم نہیں کھا رہا ہے. اللہ اس کی وضاحت دوسری آیت میں ہی کر دیتا ہے لا اقسم بہذا البلد، اے نبی ہمیں مکے کی قسم ہے اور یہ قسم ہم کسی اور چیز سے نہیں. وانت حل بہذا البلد، ہم مکے کی قسم کھا رہے ہیں کیونکہ اے نبی اس مکے میں آپ تشریف فرما ہیں. آپ کی قدموں کی برکت سے اس مکے کو پوری دنیا بھر میں 360 بتوں سے آزادی ملی ہے. اس مکے کی عظمتوں کو لوگوں نے سر کی ماتھے کی آنکھوں سے قبول کیا ہے. اس مکے کو جو عظمتوں کا مینار تھا روز اول سے اس کے اوپر جو کالی تاریکی آ گئی تھی وہ تاریکیاں جو مٹ گئی ہیں اے نبی یہ آپ کے قدموں کی برکت سے حاصل ہوئی ہیں. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یہ مکے کی ہم قسم کھاتے ہیں اور یہ قسم اس وجہ سے کیونکہ اے نبی اس میں آپ تشریف فرما ہیں، آپ اس میں جلوہ گر ہیں. اب یہاں پر علماء کرام مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکے کی قسم نبی کی ذات کی موجودگی کی وجہ سے کھا رہا ہے. اسی لیے یہاں پر ایک اختلاف ہوا، اختلاف اس بات کا کہ آیا مکہ افضل ہے یا مدینہ افضل ہے، مدینے کو عظمتیں حاصل ہے یا مکے کو عظمتیں حاصل ہیں، کون سا مقام محترم و افضل ہے. اگر محترم سامعین کہا جائے کہ یہ دونوں مسلمانوں کے لیے افضل ہے تو بات ختم، یہ تو بات سمجھ میں آنے والی ہے. لیکن جو دقیق علماء اکرام ہوتے ہیں، جو محققین ہوتے ہیں، انہوں نے کہا کہ اس میں اختلاف ہے مکہ افضل یا مدینہ افضل، اور یہ افضلیت کس وجہ سے مانا جائے یا کس معیار پر لے جا کر مانا جائے، مکہ افضل ہے یا مدینہ افضل ہے. تو بعض مفسرین اکرام نے یا اکثر علماء نے اسی آیت کو دلیل پکڑا کہ اللہ نے فرمایا مکے کی قسم ہے ہمیں، اور مکے کی قسم اس وجہ سے ہے کیونکہ نبی مکے کے اندر موجود ہیں. تو مفسرین اکرام بیان فرمایا کہ جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی مکے میں موجود تھے تو دنیا جہان میں سب سے بڑا مقام اور عظمت وہ مکے کو حاصل تھا. اور اس کی وضاحت خود اللہ نے کی ہے کہ مکے کی قسم میں اس لیے کھاتا ہوں کیونکہ اے نبی اس میں آپ تشریف فرما ہے. لیکن جب سے نبی نے مکے سے ہجرت کر مدینے کو گئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کہ مکے کی قسم نبی کی وجہ سے کھایا تھا، مکے کو عظمت کا مینار، مکے کو تمام تر کی برکتیں جو حاصل تھی حاصل ہیں وہ نبی کی وجہ سے تھی. تو جب سے نبی نے مکہ سے ہجرت کر مدینے چلے گئے ہیں، فرمایا گیا جو کہ مکان سے مکین بدل چکا ہے، رہنے والے نے جگہ تبدیل کر دی ہے، اس لیے جو عظمتیں ہیں وہ مکے سے نکل کر مدینے کو چلی گئی ہیں. کیونکہ اللہ نے خود اس کی وضاحت کی ہے. ہم مکے کی قسم اس لیے کھاتے ہیں کیونکہ اس میں نبی موجود ہیں. جب تک نبی مکے میں تھے اللہ نے اس کی قسم کھائی، اس کو عظمتیں عطا فرمائی. جب نبی نے مکہ چھوڑ کر مدینہ چلے گئے وہ عظمتیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدینے میں نازل فرما دی. اس لیے محترم سامعین جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر مدینہ جا رہے تھے اور مکے سے نکلتے ہیں تو بیچ راستے میں کھڑے ہوتے ہیں
اور پلٹ پلٹ کر مکے کو دیکھنے لگتے ہیں، کیونکہ یہ آپ کی ولادت کا مقام تھا، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی پہلی پسند تھی۔ یہاں پر دنیا بھر کے جہاں کے ایمان والے مرنے اور جینے کی قسمیں کھایا کرتی تھی، مکے کو چھوڑنا کون گوارا کر سکتا تھا؟ مکے سے جدائی کو کون برداشت کر سکتا تھا؟ نبی کے لیے تو یہ سب سے بڑا امتحان کا مرحلہ تھا کہ مکے کو چھوڑ کر مدینے کو جانا۔ تو اللہ کے نبی ہر 10 قدم 20 قدم یا ہر تھوڑے دیر کے بعد چہرہ پلٹ پلٹ کر مکے کو دیکھنے لگتے ہیں اور رو رو کر کہنے لگتے ہیں کہ اے مکے، اگر ان لوگوں نے مجھ پر ظلم اتنا نہ کیا ہوتا، ان لوگوں نے مجھے اتنا ستایا نہ ہوتا، تو میں کبھی تجھے چھوڑ کر نہیں جاتا۔ تجھے چھوڑنا بھی یہ اللہ کے حکم کے خاطر ہے، تجھے چھوڑنا بھی اسلام کی سربلندی کے خاطر ہے، تجھے جدا کرنا بھی یہ حکمتوں سے خالی نہیں ہے، میرا دل چاہتا نہیں ہے، لیکن وقت کا تقاضا ہے کہ میں تجھے چھوڑ جاؤں۔ لیکن جب اللہ کے نبی چھوڑ کر مکہ جاتے ہیں مدینے کے طرف، اب دیکھیں اللہ کے نبی ایک دعا مانگتے ہیں، اور ابھی کے الفاظ ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی دعا مانگتے ہیں، اللہم حبب الینا مدینہ کا حبنا مکہ او اشد۔ اے اللہ، میں مکہ چھوڑ رہا ہوں، میں مدینہ جا رہا ہوں، اے اللہ ہم تمام کے دل میں مکے کی طرح مدینے کی بھی محبت عطا فرما۔ الفاظ پہ غور کیجئے، اللہ کے نبی دعا مانگتے ہیں، اللہم حبب الینا مدینہ کا حبنا مکہ او اشد۔ اے اللہ ہم تمام کے دلوں میں مدینے کی محبت عطا فرما، اے اللہ ہم تمام کے دلوں میں مدینے کی محبت عطا فرما۔ پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ مدینے کی محبت اتنی عطا فرما کہ مکے سے بڑھ کر ہم مدینے سے محبت کرنے والے بن جائیں، اتنی محبت ہمیں عطا فرما، مکے کی محبت سے بڑھ کر مدینے کی محبت عطا فرما۔ یہ کیوں مکے سے بڑھ کر مدینے کی محبت کیوں؟ کیونکہ محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بلد میں مکے کی عظمت کو نبی کی ذات سے جوڑ کر بیان کیا تھا، جو کہ نبی کی ذات مکہ چھوڑ کر مدینہ چلے گئی تھی، اس لیے اللہ نے بھی وہ الفاظ نبی کے زبان پر جاری فرمائے جس میں مدینے کی محبت کو مکے سے بھی بڑھ کر مانگنے کی دعا اللہ کے نبی فرماتے نظر آتے ہیں۔ تو مدینے کی عظمت ہے، یقیناً اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ مدینہ کوئی ایسی ویسی جگہ نہیں ہے، مدینہ بڑا عظمتوں والی جگہ ہے۔ بلکہ اگر ہم احادیث اور روایات کو جب کھنگالتے ہیں تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو مدینہ ہے یہ عاشقوں کا نگر ہے، اور عاشقوں اور غلاموں کا بسایا ہوا یہ شہر ہے۔ اگر آپ جس طریقے سے ہم پچھلی جمعہ میں مکے کی پوری ہسٹری کو روز اول سے سماعت کیا، تو میں آپ حضرات کے سامنے مختلف احادیث میں آنے والی ایک روایت کے نچوڑ کے مفہوم کو پیش کر رہا ہوں کہ آیا مدینہ بسا کیسا، آباد ہوا کیسا، اور نبی کے زمانے میں اس نبی کا وہاں پر ویلکم کیا گیا کیسا، کیونکہ یہ بھی بڑی دلچسپ معلومات ہیں۔ بحیثیت مسلمان عاشق نبی، عاشق مدینہ، ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ مدینے کی آبادی کا سلسلہ شروع کیسا ہوتا ہے، کیونکہ کوئی شہر یقیناً جب بستا ہے تو اس کے پیچھے کئی ایک وجوہات ہوتے ہیں، وجوہات اور مقاصد کی بنیاد پر کوئی بھی شہر بستا بھی ہے، اجڑتا بھی ہے۔ تو مدینے کا شہر کیسا بسا اور اس کی آبادی کیسے کھلی؟ تو جیسے کہ میں نے کہا کہ مدینہ عاشقوں کا شہر ہے، غلاموں کا شہر ہے، نبی کے چاہنے والوں کا یہ شہر ہے۔ تو آئیے محترم سامعین، سر سے پیر تک اپنے آپ کو کان بنا لیجئے اور ان روایات کو سماعت کیجئے کہ کس طریقے سے مدینے کی آبادی بنی اور کس طریقے سے یہ شہر بسا۔ محترم سامعین، ایک بادشاہ جو یمن سے چلتا ہے جس کا نام تھا تبع اول، یہ وہ بادشاہ تھا جس نے دنیا بھر میں فتوحات حاصل کی تھی، جہاں جاتا اس کی دہشت اور وحشت ایسے ہوتی کہ سامنے والا ملک سرنڈر ہو جاتا،
اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیتا. تو یہ جو طبع اول تھا یہ اپنی پورے لشکر کے ساتھ، جس میں کم و بیش 1,00,000 سے زائد گھوڑے تھے اور 1.5 لاکھ کے قریب سپاہی تھے جو ساتھ اس کے چلا کرتے تھے. اور اس کی ایک اچھی بات یہ بھی تھی کہ وہ جس ملک کو بھی فتح کرتا اس ملک کے 10 چوٹی کے علماء اکرام کو اپنے ساتھ اپنے مشاورتی اجلاس میں وہ رکھا کرتا. 10 چوٹی کے علماء جن کا علم اس ملک میں سب سے زیادہ مانا جاتا تھا، جو اپنے علم کی، حکمت کی، دانشوری کا لوہا منواتے تھے، ویسے 10 علماء کو ہمیشہ اپنے ساتھ وہ رکھتا جس ملک بھی جاتا. تو ایسے 10 کر 4,000 کے تھنک ٹینکس جسے کہتے ہیں، چانکیاں جسے کہتے ہیں، دانشور جسے کہتے ہیں، حکمت و علم میں ماہر لوگ، کتاب و علم کا رکھنے والے، ایسے 4,000 علماء اس کے ساتھ تھے، جس کی کامیابی کا ایک بہت بڑا ذریعہ وہ علماء اکرام بھی تھے. تو بہرحال وہ دنیا بھر کو فتح کرتے ہوئے کامیابی کے ساتھ آگے بڑھتا ہوا اس کی نظر لگتی ہے مکے کی طرف کہ مکے کو فتح کریں گے. تو جب وہ شخص آتا ہے، طبع اول اس کا نام، جب وہ مکے کے طرف آتا ہے، مکے کے طرف نگاہ لگاتا ہے، تو جو ہی مکے کی سرحدوں پر آتا ہے تو اس کی وحشت و دہشت ایسی تھی کہ اس کے آنے کی اطلاع ملتے ہی سامنے والا ملک کپ کپ آتا تھا. لاکھوں کی فوج جس کے ساتھ ہے، منٹوں میں وہ ملکوں کو اجاڑ دیتا تھا، اتنا بڑا وہ بادشاہ تھا. لیکن جب مکے کی سرحدوں تک وہ آ کر پہنچتا ہے تو مکے کے رہنے والوں کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی ہے، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے. اس کا نام بھی سنتے ہیں تو ایک دم کہیں کہ لائٹ لے لیتے ہیں، کوئی توجہ نہیں دیتے ہیں. اب یہ طبع اول پریشان ہوتا ہے، میں اتنا بڑا بادشاہ ہوں اور یہ لوگ میرے سے نہ خوف کھا رہے ہیں نہ مجھ سے ڈر رہے ہیں. تو اپنے تھنک ٹینکس کو وہ بلاتا ہے، وہ علماء اکرام کے اجلاس کو طلب کرتا ہے اور ان سے پوچھتا ہے یہ آخر یہ کون سا ملک ہے، یہ کون لوگ ہیں جو مجھ سے ڈر نہیں رہے ہیں، کیا انہیں میرا خوف نہیں، کیا میرا نام انہیں معلوم نہیں. تو اس کے علماء میں سے چند کھڑے ہو کر کہتے ہیں، جو مکے کے حالات سے واقف تھے، وہ کہتے ہیں کہ بات دراصل یہ ہے بادشاہ وقت، یہ مکے کے رہنے والے جاہل لوگ ہیں، کم پڑھے لکھے لوگ ہیں، انہیں کسی کا ادب و احترام نہیں معلوم، یہ بت پرست ہیں اور یہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، نہ ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ ہے، نہ رہنے کے لیے کوئی اچھا مکان ہے، نہ ان کے پاس کوئی جائیداد ہے، پیسہ ہے. تو بادشاہ کہتا ہے پھر انہیں غرور کس بات کا ہے، تکبر کس بات کا ہے کہ میرا احترام یہ نہیں کرتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ بات دراصل یہ ہے، یہاں پر اللہ کا ایک گھر ہے جس کو کعبۃ اللہ کہتے ہیں، اور یہ کعبۃ اللہ کے یہ لوگ مجاور ہیں، متولی ہیں، کیٹیکر ہیں، نگران کار ہیں. تو یہ لوگ اس لیے دنیا بھر میں اپنے آپ کو بڑا مانتے ہیں کیونکہ دنیا بھر کا رخ مکہ ان کے شہر میں ہے، اور کعبۃ اللہ کی وجہ سے یہ اپنے آپ کو بڑا مانتے ہیں. یہ غرور و تکبر کے اندر اس کعبۃ اللہ یعنی اللہ کے گھر کی وجہ سے. تو بادشاہ اسی وقت من ایک پلان تیار کرتا ہے، اچھا اس گھر کی وجہ سے میرا یہ احترام نہیں کیے ہیں، لہذا یہ کہتا ہے کہ میں اس گھر کو ہی گرا دیتا ہوں، اس کو توڑ دیتا ہوں. تو من جیسے ہی وہ پلان تیار کر لیتا ہے تو اسی کے کچھ دیر بعد اس کے سر میں ایسا درد شروع ہو جاتا ہے. اسی درد کے ساتھ وہ اپنے وزیر اعلیٰ کو بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ جنگ کی تیاری کرو. تو وزیر اعلیٰ پوچھتا ہے کہاں پر حملہ کرنا ہے؟ وہ کہتا ہے میں سناؤں گا، صرف تیاریوں میں لگ جاؤ. اب وہ پلان اپنے ذہن میں بنا رہا ہے، مکے پر حملہ کرنا ہے، کعبۃ اللہ کو شہید کرنا ہے، توڑ دینا ہے، معاذ اللہ نعوذ باللہ من ذالک. اب جو ہی یہ پلان ذہن میں بنا لیتا ہے، سر کا درد بڑھنے لگتا ہے، اتنا درد بڑھنے لگتا ہے کہ ناک سے گندا پانی آنے لگتا ہے، ہونٹوں سے گندا پانی آنے لگتا ہے، آنکھوں سے پانی آنے لگتا ہے، کان سے پانی آنے لگتا ہے. اب یہ گندا پانی، اس کی بدبو اتنی پھیل جاتی ہے کہ بادشاہ وقت پریشان
پریشان ہو جاتا ہے، جو کہ اس کے ساتھ بڑے بڑے عتبا ڈاکٹرز ہوا کرتے تھے، تمام لوگ آتے ہیں اس کے علاج کرنے کے لیے، لیکن علاج کی کوئی سبیل نہیں ملتی ہے کہ کیسے یہ علاج کیا جائے، یہ کون سی بیماری ہے، کسی کو اندازہ نہیں ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ بڑے بڑے ڈاکٹرز جو اس کے ساتھ ہوا کرتے تھے، زمانے کا بڑا بادشاہ وہ تھا، سب ہار مان لیتے ہیں، یہ بیماری ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ المختصر محترم سامعین، اس کے بعد ہوتا کیا ہے، جب یہ بات کہ اس نے اپنے ذہن میں پلان بنا لیا ہے مکے کو توڑنے کا، ان 4000 علماء تک اس بات کی اطلاع پہنچتی ہے، تو ان 4000 علماء میں جو سب سے بڑا رئیس العلماء یعنی علماء کا امیر ہوتے ہیں، وہ آتا ہے، وزیر اعلیٰ سے کہتا ہے بادشاہ وقت سے وقت لیجئے، ہمیں کچھ ان سے بات کرنی ہے، کچھ راز کی بات ہے، کچھ بیماری کا ان کا علاج ہے۔ تو وقت لیتے ہیں، بادشاہ کے بعد جاتا ہے وہ رئیس العلماء، جا کر کہتا ہے بادشاہ وقت، کیا آپ نے کسی ناپاک چیز کا ارادہ کر لیا ہے؟ وہ کہتا ہے ایسا تو کچھ نہیں ہے۔ تو وہ رئیس العلماء کہتے ہیں ہمیں یہ اطلاع پہنچی ہے کہ آپ نے اس کعبۃ اللہ کو توڑنے کا ارادہ کر لیا ہے۔ تو بادشاہ وقت کہتا ہے میں نے ارادہ صرف ابھی اس کے لیے پلان تیار کیا ہے، کوئی حکم وغیرہ جاری نہیں کیا ہے، صرف تیاری کرنے کی بات کی ہے میں نے اپنے وزیر اعلیٰ سے۔ تو بڑا جو رئیس العلماء ہوتے ہیں، وہ بڑا امیر جو ہوتا ہے 4000 علماء کا، وہ کہتا ہے آپ اس ارادے کو چھوڑ دیجئے، آپ اس کو ترک کر دیجئے، یہ ارادہ ٹھیک نہیں ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، اسی کی وجہ سے آپ پر عذاب آ رہا ہے۔ تو وہ فوراً سے بادشاہ بات کی حساسیت کو سمجھ جاتا ہے اور کچھ دیر کے لیے خاموش ہو کر کہتا ہے میں نے اپنے ارادے کو ترک کر دیا۔ جب یہ علماء چل پڑتے ہیں تو کچھ ہی دیر کے بعد اس کے ناک سے، آنکھ سے، ہونٹوں سے جو پانی گندا آ رہا تھا وہ ایک ایک رک جاتا ہے اور سر کا درد بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اب یہ سمجھ جاتا ہے یہ کوئی معمولی شہر نہیں ہے، اللہ کا بسایا ہوا شہر ہے، یہ کعبۃ اللہ یا اللہ کا گھر ہے۔ اس کی عظمتوں کو دیکھتا ہے، اس کا طواف کرتا ہے۔ اب یہاں سے آگے بڑھ جاتا ہے۔ اب آگے بڑھتے ہوئے محترم سامعین، اس کا سفر آگے بڑھتے ہوئے ایک مقام پہ پڑاؤ لگاتا ہے، وہاں پر ایک چشمے کا پانی بہہ رہا ہوتا ہے۔ جب بادشاہ وہاں پر رکتا ہے تو آس پاس کے لوگوں سے اطلاع لیتا ہے یہ کون سا مقام ہے جہاں پر ایک چشمے یعنی پانی جاری ہے۔ عرب کی زمین جہاں پہ ہمیشہ سوکھا پڑا ہوا ہوتا ہے، وہاں سے پانی جاری ہے، یہ کون سا مقام ہے؟ لوگ بتاتے ہیں کہ اس مقام کو یثرب کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ اور یثرب یہ مدینے کا پرانا نام ہے، حضور کے آنے کے بعد یثرب کا نام مدینہ ہوا تھا۔ تو لوگ بتاتے ہیں اس علاقے کو یثرب کہا جاتا ہے، نہ وہاں پر کوئی انسان ہے، نہ انسان کی ذات نما کوئی شخص ہے، نہ کوئی گھر ہے، نہ کوئی چرند ہے، نہ کوئی پرند ہے، بس ایک چشمہ بہہ رہا ہے اور چشمے کی نسبت سے لوگ اس مقام کو یثرب کہہ رہے ہیں۔ جو ہی یہ بات پورے حلقے میں پھیل جاتی ہے کہ یثرب کے مقام پر ہم رکے ہوئے ہیں، یثرب کے جگہ پر ہم رکے ہوئے ہیں، تو وہ جو 4000 علماء ہوتے ہیں جنہوں نے توریت و زبور و انجیل کو پڑھ رکھا ہوتا ہے، جنہوں نے نبی کی شان و عظمت کو جان رکھا تھا، جن کے ذہن و فکر میں نبی کی عظمتیں ہمیشہ گونجا کرتی تھی، جنہوں نے اپنے اکابر سے نبی سے متعلق سماعت کر رکھا تھا، اور وہ 4000 علماء رات کے حصے میں ایک میٹنگ طلب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قسمت سے ہم کو اس مقام پر لے آیا ہے جہاں پر نبی آخر الزمان ہجرت کر آنے والے ہیں۔ کیونکہ انہوں نے اپنے بڑوں سے نبی کی تعریف کو سن رکھا تھا کہ یثرب کے ملک میں نبی آخری زمان آئیں گے اور ان کے آنے کی وجہ سے اس کا نام مدینہ ہو جائے گا، اور وہ ایسے نبی ہیں جن کی امت میں پیدا ہونے کی موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، وہ ایسے نبی ہیں جن کے لیے عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی تھی، وہ ایسے نبی ہیں جن کے لیے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا تھا، وہ ایسے نبی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کو وصیت کی تھی کہ نبی آخر الزمان کے بارے میں اطلاع دیتے رہنا۔
چونکہ یہ 4000 علماء چوٹی کے علماء تھے، ان کے ذہن میں تمام باتیں تھیں، لہذا یہ تمام علماء بادشاہ کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں بادشاہ وقت ہم نے دنیا کا سفر تیرے ساتھ طے کیا ہے، مختلف مقامات سے ہوتے ہوئے قسمت نے ہم کو قسمت سے یہاں پر لے آیا ہے، یہ یثرب کا علاقہ ہے، ہماری گزارش یہ ہے ہم 4000 علماء اب اس زمین سے آگے بڑھنے والے نہیں ہیں۔ بادشاہ پوچھتا ہے اس زمین میں کیا خاص بات ہے؟ تو وہ سامنے حضور کی تعریف کو بیان کرتے ہیں، یعنی بادشاہ کے سامنے حضور کی مجلس سج جاتی ہے، وہ 4000 علماء جھومتے ہوئے مسکراتے ہوئے نبی کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہاں پر آخر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں، یہ نبی اللہ کے پیارے ہوں گے، یہ نبی جن کی بشارت عیسیٰ نے دی، موسیٰ نے جن کے امتی ہونے کی دعا مانگی۔ الغرض حضور کی عظمتوں کو جب اس کے سامنے بیان کرتے ہیں، اتنا بیان کرتے ہیں کہ من حضور کا تذکرہ سن کر وہ بادشاہ طبع اول حضور کا تذکرہ سن کر حضور کا عاشق ہو جاتا ہے۔ وہ کہنے لگتا ہے جس شخص کی اتنی تم تعریف کر رہے ہو، یقیناً میں دنیا کو فتح کرنے کے لیے نکل پڑا ہوں، لیکن میں 1 سال تک انتظار یہاں پر کروں گا تاکہ وہ نبی آئے تو میں ان کی زیارت کر سکوں۔ اب ان کو معلوم نہیں ہے حضور آنے والے کب ہیں، جبکہ یہ واقعہ جو ہے حضور کی ولادت سے 1000 سال پہلے کا واقعہ ہے، 1-2 سال پہلے کا نہیں، حضور کے تشریف لانے سے پہلے پیدائش سے 1000 سال پرانا یہ واقعہ ہے طبع اول حمیری کا۔ اب وہ 1 سال تک وہاں تک انتظار کرتا ہے، جب اسے پتہ چلتا ہے 1 سال کے بعد حضور تشریف نہیں لائے ہیں تو وہ کیا کہتا ہے، جیسے میں نے کہا یہ مدینہ عاشقوں کی ڈگری ہے، یہ مدینہ عاشقوں کا ٹھکانہ و مرکز ہے، جو کہ طبع اول روز حضور کی عظمتیں سنا کرتا، حضور کی تعریف سنا کرتا، جو توریت و زبور و انجیل میں حضور کے لیے بیان کی گئی ہیں، تو یہ حضور کے اوپر ایمان لا لیتا ہے، غائبانہ حضور سے اس کو محبت ہوتی ہے، اور وہ 4000 علماء کو وہ بلاتا ہے، وہ کہتا ہے پتہ نہیں وہ آخری نبی کب آئیں گے، لیکن میرے دلی تمنا ہے ان کو دیکھنے کی، ان کی زیارت کرنے کی، چلو اب یہاں سے آگے بڑھتے ہیں، جب وہ آئیں گے ملاقات کریں گے۔ 4000 علماء کہتے ہیں اے طبع اول، تو نے تو 1 مرتبہ اس نبی کا ذکر سن کر 1 سال یہاں رک کر ان کا انتظار کیا ہے، ہم نے تو ہمارے آبا و اجداد کی نسلوں سے ان کا تذکرہ سنا ہے، اب ہم اس زمین کو چھوڑ کر جانے والے نہیں۔ تو طبع اول حمیری کیا کرتا ہے، یمن کا بادشاہ ان 4000 علماء کے لیے اس مدینے کی سرزمین پر سب سے پہلے عاشقوں کے مکان بناتے ہوئے 4000 گھر بنانے کا وہ آرڈر دے دیتا ہے، کہتا ہے 4000 علماء یہیں پر یہ رہیں گے، کس لیے؟ پیسوں کے لیے، دھن کے لیے، دولت کے لیے، شہر پر قبضہ جمانے کے لیے نہیں، بلکہ نبی کے انتظار کے لیے وہاں پر وہ رہیں گے۔ پتہ نہیں تھا نبی کب آنے والے ہیں، لیکن یہ یقینی تھا نبی یہاں پر آنے والے ہیں، تو ان کے انتظار میں وہ وہیں پر 4000 گھر بنائے جاتے ہیں۔ 4000 پھر ان کے عورتیں، 4000 8000 عاشقوں کے گھر یعنی رہنے والوں کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، پھر وہاں پر ان کے لیے کھانے پینے کے انتظامات بادشاہ کرتا ہے۔ اس کے بعد جو 4000 علماء کا جو بڑا رئیس ہوتے ہیں ان کو وہ بلاتا ہے، ان کے ہاتھ میں ایک خط لکھ کر دیتا ہے، عربی کا وہ خط آج بھی احادیث کی کتابوں میں محفوظ ہیں، جس میں وہ کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کا انتظار کیا، پتہ نہیں آپ کب آنے والے ہیں، لیکن میں آپ کے لیے اپنے نام سے خط چھوڑ جا رہا ہوں، اور یہ خط میں آپ کو اس نیت سے چھوڑ جا رہا ہوں کہ جب بھی آپ آئیں گے اس خط کو پڑھیں گے تو آپ دیکھ لینا کہ آپ کی یہ آمد سے پہلے جس نے آپ پر ایمان لایا تھا، میں طبع اول بادشاہ پر ایمان لاتا ہوں، میں سب سے پہلے آپ کی ذات پر ایمان لاتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے خط لکھ کر دے دیتا ہے۔
اب وہ زمانہ گزرتا ہے، نسل در نسل وہ آگے باتیں بڑھتے جاتی ہے، حتیٰ کہ محترم سامعین المختصر حضور مکے سے ہجرت کرتے ہیں، مدینہ تشریف لاتے ہیں، تمام صحابہ حضور کا ویلکم کرتے ہیں، ہر صحابی فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ ہمارے گھر چلیں، حضور فرماتے ہیں نہیں میں وہیں پر جاؤں گا جہاں میری اونٹنی جا کر رہے گی، جہاں یہ اونٹنی بتائے گی مجھے راستہ، میں اسی گھر میں جا کر رہوں گا۔ اب وہ اونٹنی محترم سامعین جس پر حضور سوار ہو کر آئے تھے، اس اونٹنی کا نام قصوہ تھا، حضور اس سے اترتے ہیں، اسے چھوڑتے ہیں، جب وہ اونٹنی نکلتی ہے مدینہ کی گلیوں سے ہوتے ہوتے ایک صحابی رسول حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے سامنے جا کر وہ اونٹنی بیٹھ جاتی ہے۔ تمام لوگ حضرت ابو ایوب انصاری کو کہتے ہیں تیری قسمت کا ستارہ جاگ اٹھا ہے، نبی تیرے گھر میں آ چکا ہے۔ اے ابو ایوب انصاری، ہر گھر کا دروازہ تو کھلا تھا لیکن اللہ کا مہمان تیرے گھر آنے والا ہے۔ اب محترم سامعین تمام لوگ جب حضرت ابو ایوب انصاری کو مبارکباد دینے لگتے ہیں، حضور حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کے سامنے جاتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں این ایوب انصاری کہاں ہیں، انہیں بلایا جائے۔ جب وہ حضور کے سامنے آ جاتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری کا نام پوچھتے ہیں، ان کے باپ کا نام پوچھتے ہیں، ان کے دادا کا نام پوچھتے ہیں، پوچھتے پوچھتے پوری نسل کا حساب و کتاب لے کر پوچھتے ہیں اے ابو ایوب انصاری تاخیر کیوں کر رہا ہے؟ کیا تو مجھے وہ خط نہیں دے گا جو طب اول نے آج سے 1000 سال پہلے میرے نام سے تیرے پردادا کو دے کر گیا ہے؟ تو حضرت ابو ایوب انصاری جیسے ہی سنتے ہیں دنگ رہ جاتے ہیں، فوراً اپنے گھر میں جاتے ہیں، تجوری میں سے جو نسل در نسل وہ خط کو سنبھال کر لایا جا رہا تھا وہ خط کو لا کر حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ حضور اس خط کو پڑھتے ہیں، یہ خط کسی عام انسان کا نہیں، روئے زمین پر حضور کے سب سے پہلے عاشق کا یہ خط تھا جنہیں بن دیکھے حضور پر ایمان لایا تھا، صرف حضور کا نام سن کر تذکرہ سن کر حضور پر ایمان لایا تھا۔ حضور خط کو پڑھتے ہیں، پڑھ کر روتے ہیں اور کہتے ہیں یقیناً میرے طبا، یقیناً میرے بھائی، اللہ تیری مغفرت فرما دے، اللہ تجھ پہ رحم فرما دے۔ حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر پورے مدینے میں 2 فلور کا تھا۔ کتنے فلور کا؟ 2 فلور کا ان کا گھر تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر کے سامنے جب ٹھہرتے ہیں، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھر کی بناوٹ پورے گھروں سے الگ ہوتی ہے مدینے کے، تو حضرت ابو ایوب انصاری فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام راز تو آپ کے سامنے کھل چکے ہیں، یہ راز بھی میں کھول دیتا ہوں کہ ہمارے آبا و اجداد نے ہم کو یہ بیان کیا ہے کہ طبع اول، آپ کے عاشق، آپ کے غلام، آپ کا محب، آپ کا چاہنے والا، آپ کا عاشق طبع اول نے جب آپ کے انتظار میں آپ کے نام سے اس مدینے کے شہر کو آباد کیا تھا، تمام گھر کو اس نے بنایا تھا، لیکن میرے اس گھر کو اس نے اپنے آنکھوں کے سامنے ٹھہر کر تیار کیا تھا، اور اس نے کہا تھا کہ یہ تمام جو گھر ہیں یہ 4000 علماء کے لیے ہیں، لیکن یہ جو 2 فلور کا گھر ہے جب بھی نبی آئیں گے اس گھر کو نبی کے لیے میں چھوڑ دوں گا۔ تو یہ جو 2 فلور کا گھر ہے جس کے سامنے جا کر اونٹنی بیٹھی ہے، یا رسول اللہ یہ میرا گھر نہیں، یہ خود یہ آپ کا گھر ہے، جس کو طبع اول نے آج سے 1000 سال پہلے آپ کے لیے، آپ کے رہنے کے لیے تیار کیا تھا۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، انتخاب آپ نے نہیں، آپ کی اونٹنی نے خود آپ کے گھر کو اپنے لیے چن لیا ہے۔ تو محترم سامعین اندازہ فرمائیں جب حضور کی اونٹنی کا علم غیب یہ ہے 1000 سال پہلے جو نبی کے لیے گھر تیار ہوا تھا، جب حضور کی اونٹنی اس گھر کو پہچان رہی ہے، حضور کے علم غیب کا کمال کا عالم کیا ہوگا۔
تو اس لیے میں نے کہا مدینہ یہ ایسے ویسے لوگوں کی بستی نہیں، مدینہ عاشقوں کی ڈگری و بستی ہے۔ مدینے سے وہی دل لگاتے ہیں جن کے دل آقا سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس لیے محترم سامعین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مدینے والوں کو گالی نہ دو، مدینے والوں کو برا بلا نہ کہو، یہ میرے عاشق و غلام ہیں۔ سنو، جس نے مدینے والے کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی، جس نے ان کو ستایا اس نے مجھے ستایا، جس نے ان کو رلایا اس نے مجھے رلایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام پر جب مکہ فتح ہو جاتا ہے، مکہ فتح ہونے کے بعد مدینے والے حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں، عرض کرتے یا رسول اللہ مکہ فتح ہو گیا ہے، اب تو آپ مکے ہی میں رہیں گے، مدینہ تو واپس لوٹنے آنے والے نہیں ہیں۔ حضور ان کے دل کو تسلی دیتے ہوئے کیا فرماتے ہیں؟ سنیے محترم سامعین، حضور فرماتے ہیں اے مدینے والوں ایسی بات نہ کہو، اب تم سے میرا رشتہ اور مدینے کی سرزمین سے میرا رشتہ ایسا جڑ چکا ہے، اب میں جینا بھی تمہارے ساتھ رکھ چکا ہوں، مرنا بھی میں تمہارے ساتھ رکھنے والا ہوں۔ حضور چاہتے تو مکہ فتح ہونے کے بعد مکے میں رہ سکتے تھے، یہ مرکز اسلام تھا، یہ شعار اسلام تھا، یہاں پر انبیاء علیہ السلام کی قبریں تھیں، یہ تمام روئے زمین کا کعبہ و قبلہ تھا۔ حضور چاہتے مکے میں رہ سکتے تھے، لیکن حضور نے اپنی ولادت کا مقام چھوڑ کر وفات کے مقام یعنی مدینے میں ہی رہنا اور جینا پسند فرما دیا۔ کیوں محترم سامعین؟ اس وجہ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی مدینے سے اپنی جان سے زیادہ محبت فرمایا کرتے تھے۔ اس لیے محترم سامعین، جہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، یہ وہ مقام ہے، اس مقام کے متعلق خود بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہ میرے روزے سے لے کر میرے منبر کا حصہ کم، وہ فرماتے ہیں یہ ریاض الجنہ ہے، جنت کے باغوں میں سے یہ ایک باغ ہے، جس نے ریاض الجنہ میں 2 رکعت نماز پڑھ لی، اس کا پڑھنا ایسا ہے جیسے کہ اس نے جنت میں 2 رکعت نماز پڑھ لی۔ ریاض الجنہ جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ اس لیے محترم سامعین، فرمایا گیا جب قیامت آئے گی آخری بات، تاکہ آپ کے ایمان کو میں جلا بخشوں، تاکہ آپ کے ایمان میں اور مدینے کی محبت میں پیدا کر دوں، آخری بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے روزے سے لے کر میرا منبر، کہ جہاں میری قبر انور ہے وہ حصہ یہ زمین کا نہیں جنت کا حصہ ہے۔ اس لیے فرمایا گیا محترم سامعین کہ جب قیامت آئے گی تو اس روئے زمین کے چپے چپے پر آئے گی، ذرے ذرے پر آئے گی، قطرے قطرے پر آئے گی، دنیا کی ہر چیز فنا ہو جائے گی، لیکن محترم سامعین جہاں حضور ہے وہاں پر قیامت نہیں آنے والی ہے، اور قرب قیامت ایمان پوری دنیا سے سمٹ جائے گا، حتیٰ کہ مکے سے بھی ایمان نکل جائے گا، اور ایمان نکل کر مدینے میں چلے جائے گا۔ آپ پوچھیں گے کیوں؟ مدینے میں ایمان کیوں محفوظ ہو جائے گا، اور جہاں پر حضور تشریف فرما ہے قیامت وہاں پر کیوں نہیں آئے گی؟ جیسے میں نے حدیث بیان کی محترم سامعین، آپ جانتے ہیں کہ مسلمان کا بچہ اس بات کا علم رکھتا ہے جب قیامت آئے گی زمین پر آئے گی یا جنت پر آئے گی؟ کہاں پر آئے گی؟ بولیے ذرا، کہاں پہ آئے گی؟ کیونکہ مر کے تو ہمیں کہاں جانا ہے؟ جنت میں جانا ہے، تو قیامت کہاں آئے گی؟ زمین پر آئے گی۔ میں نے کہا جہاں حضور کا گنبد خضرا ہے وہاں قیامت نہیں آنے والی ہے۔ آپ کہیں گے مولانا کیسی بات کہہ رہے ہیں، وہ بھی تو اس زمین پر ہے، گنبد خضرا کیوں نہ ہو، ریاض الجنہ کیوں نہ ہو، حضور کا روزہ کیوں نہ ہو، یہ تو زمین پر ہے، قیامت کیوں نہیں آئے گی؟ تو سنیے، قیامت اس لیے نہیں آئے گی کیونکہ میرے نبی فرماتے ہیں جہاں میرا مزار ہے وہ حصہ اس زمین کا نہیں جنت کا ہے۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی میرے روزے کو اس زمین سے اٹھا کر جنت کے کیاروں میں لے جا کر سجا دے گا۔ جب قیامت کے دن حضور کا روزہ اس زمین پر ہوگا نہیں، لہذا قیامت وہاں پر آئے گی نہیں۔
اس لیے فرمایا گیا ایمان بھی اپنی حفاظت مدینے میں لے گا، مسلمان بھی اپنی حفاظت مدینے میں لے گا، دنیا کی پوری عظمتیں نکل کر مدینے میں حفاظت لے گی، کیونکہ وہ خطہ جہاں حضور تشریف فرما ہے وہ زمین کا حصہ نہیں، وہ کہاں کا حصہ ہے؟ جنت کا حصہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس حصے کو اٹھا کر پھر سے جنت میں محفوظ فرما دے گا۔ تو بہرحال محترم سامعین، یہ مدینہ ہے، عاشقوں کی ڈگری، عاشقوں کی بستی ہے۔ اللہ سے دعا ہے مولا میرے آپ کی حاضری مدینے میں فرما دے، مولا ہم تمام کا جینا مرنا مدینے میں فرما دے، مولا ہے تبارک و تعالیٰ ہم تمام کی تدفین کا مقام جنت البقیع فرما دے، مولا ہم تمام کا مقام مدینے کے سائے میں بنا دے، مولا ہم تمام کا جینا مرنا گنبد خضرا کے سائے میں بنا دے، مولا ہم تمام کو عاشق مدینہ بنا دے، مولا ہم تمام کو عاشق مدینہ بنا دے، مرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے نبی کے روزے کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے والا بنا دے۔ میرے مولا آج کی ہماری مجلس کو تیرے نبی کے ذکر اور مدینے کے تذکرے کے ساتھ اپنی بارگاہ میں شرف قبول فرما۔ وصلی اللہ علی النبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو حضرات